اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ فزیکل تھراپی کا مطلب صرف کچھ ورزشیں کرنا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک مکمل سائنسی منصوبہ ہے، ایک بلو پرنٹ جو جسم کی بحالی کا پورا راستہ طے کرتا ہے۔ آج ہم اسی منصوبے کے ہر قدم کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ تو جب کوئی فزیکل تھراپی کا نام سنتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید ورزش یا مساج، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہرا، منظم اور سائنسی عمل چھپا ہے۔ چلیں آج اس عمل کی ہر تہہ کو کھولتے ہیں۔ میرا نام ہے منتظر مہدی، اور اس پورے سفر کو آسان بنانے کے لیے ہم ایک کیس سٹڈی کا سہارا لیں گے۔ ملیے سارا سے، جو ایک رنر ہیں لیکن آج کل گھٹنے کے درد کی وجہ سے اپنی دوڑ جاری نہیں رکھ پا رہی۔ تو سارا جیسا مریض جب تھراپسٹ کے پاس جاتا ہے تو یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی شروعات ہوتی ہے علاج کی ایک مضبوط بنیاد رکھنے سے، اور اس بنیاد کا نام ہے علاج بذریعہ ورزش یا تھراپیوٹک ایکسرسائز۔ اب یہ لفظ سن کر فوراً ذہن میں جم کی ورزشیں مت لائیے گا، یہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ خاص طور پر مریض کی ضرورت کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ایک منصوبہ ہے جس کا مقصد جسم کو ٹھیک کرنا، مزید خرابی سے بچانا اور صحت کو بہتر بنانا ہے۔ تو سب سے پہلا قدم وہ ایک طرح سے جاسوسی کا کام ہے۔ ایک ڈیٹیکٹیو کی طرح فزیکل تھراپسٹ کو مسئلے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ایک مکمل اور جامع معائنہ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں مقصد صرف اس جگہ کو دیکھنا نہیں جہاں درد ہے، نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ مریض کی صحت کی پوری تصویر کو سمجھا جائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ مسئلے کی اصل جڑ آخر ہے کہاں۔ اس معائنے کے 3 اہم حصے ہیں۔ پہلا، مریض کی مکمل میڈیکل ہسٹری، دوسرا، جسم کے دوسرے نظاموں کا جائزہ، اور تیسرا، مسئلے کی تصدیق کے لیے کچھ خاص ٹیسٹ اور پیمائشیں۔ اس سارا کے کیس میں تھراپسٹ کیا پوچھے گا؟ سوال کچھ اس طرح کے ہوں گے: یہ درد کب اور کیسے شروع ہوا؟ کیا کوئی خاص چوٹ لگی تھی؟ درد کس وقت زیادہ ہوتا ہے، کس وقت کم؟ اور سب سے اہم سوال، سارا کے مقاصد کیا ہیں؟ وہ دوبارہ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اچھا، جب سارے سراغ اکٹھے ہو گئے تو اب وقت ہے اس بلو پرنٹ کو تیار کرنے کا جس پر صحت یابی کی پوری عمارت کھڑی ہوگی۔ اسے کہتے ہیں جائزہ اور تشخیص۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں تھراپسٹ ساری معلومات کے ٹکڑوں کو جوڑتا ہے جیسے ایک پزل ہو۔ وہ علامات میں چھپے ہوئے پیٹرنز کو پہچانتا ہے اور ایک ایسی تشخیص کرتا ہے جو علاج کے پورے منصوبے کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے میڈیکل تشخیص جو ڈاکٹر کرتا ہے، جیسے آسٹیو آرتھرائٹس، یہ بیماری کا نام ہے، اور دوسری ہے فزیکل تھراپی تشخیص جو یہ بتاتی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے جسم کی حرکت پر کیا اثر پڑا ہے، جیسے پٹھوں کی کارکردگی میں کمی۔ تو اصل بات کیا ہوئی کہ فزیکل تھراپی کی تشخیص صرف ایک لیبل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روڈ میپ ہے جو آگے کا راستہ دکھاتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ بلو پرنٹ تیار ہو گیا، اب وقت ہے ایکشن کا۔ تیسرا قدم ہے ایکشن پلان، جسے مداخلت یا انٹرونشن بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ایکشن پلان ہر ایک کے لیے الگ یعنی ٹیلر میڈ ہوتا ہے۔ سارا کے لیے ایک بہت ہی واضح اور قابل پیمائش ہدف رکھا گیا ہے کہ 3 مہینے میں بغیر درد کے 5 کلومیٹر دوڑنا ہے۔ یہی ہدف اب علاج کی سمت طے کرے گا۔ یہ جو مداخلتیں ہیں، یہ اصل میں وہ مخصوص ورزشیں اور تکنیکیں ہیں جو سارا کو اس کے ہدف تک لے کر جائیں گی۔ یہ کوئی عام ورزشیں نہیں بلکہ ایک پوری حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ تو سارا کے پلان میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اس میں ایسی ورزشیں ہوں گی جو اس کے گھٹنے کے پٹھوں کو مضبوط کریں، اسٹریچنگ تاکہ پٹھے لچکدار ہوں، توازن اور پھرتی کو بہتر بنانے کی ٹریننگ، اور آخر میں خاص طور پر دوڑنے جیسی حرکت کی مشقیں۔ لیکن کیا صرف ایکشن پلان بنا لینا کافی ہے؟ بالکل نہیں۔ چوتھا اور شاید سب سے ضروری قدم ہے کامیابی کی پیمائش کرنا، یعنی مسلسل نتائج کا جائزہ لینا۔ دیکھیے، یہ عمل ایک سیدھی لکیر کی طرح نہیں چلتا کہ بس شروع کیا اور ختم۔ نہیں، یہ ایک سائیکل ہے، ایک چکر ہے۔ علاج ہوتا ہے، نتائج کو پرکھا جاتا ہے، اور پھر ضرورت کے مطابق منصوبے کو بدلا جاتا ہے۔ یہ نتائج یا آؤٹ کمز کیا ہیں؟ آسان لفظوں میں، یہ علاج کے اثرات ہیں۔ ان کو مسلسل ناپا جاتا ہے تاکہ یہ یقین ہو کہ پلان کام کر رہا ہے اور مریض اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یعنی تھراپسٹ سارا کی ترقی کو ہر سیشن میں مانیٹر کرے گا۔ اگر کوئی چیز کام نہیں کر رہی تو اسے فوراً بدلا جائے گا۔ یہی مسلسل فیڈ بیک کا عمل بہترین نتیجوں کی ضمانت دیتا ہے۔ تو جب ہم ان سب قدموں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں، معائنہ، تشخیص، مداخلت اور نتائج، تو ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ فزیکل تھراپی اندازوں کا کھیل نہیں بلکہ ایک منظم اور شواہد پر مبنی سائنس ہے۔ اور آخر میں بات صرف سارا کے گھٹنے کے درد کی نہیں ہے۔
اصل مقصد، اصل جیت اس کی زندگی میں اس چیز کو واپس لانا ہے جسے وہ پسند کرتی ہے، یعنی اس کا دوڑنا۔ یہ کسی شخص کی زندگی میں بھرپور طریقے سے حصہ لینے کی صلاحیت کو بحال کرنے کا نام ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ بحالی کا سفر اندازوں پر نہیں بلکہ ایک ٹھوس سائنس پر مبنی ہے، کیا یہ صحت یابی کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ ہی نہیں بدل دیتا؟ اس موضوع کو ہمارے ساتھ سمجھنے کے لیے بہت شکریہ۔